قریب کا ایک شہر ہے، گیا تھا میں ٹھیک آج سے 7 سال پہلے تقریباً. تو پتہ چلا کہ ایک بیوہ نے، چھوٹا معصوم بچہ ہے کیسے پالوں گی، ایک نکاح کر لیا اس نے. معاشرے نے اتنا بولا اتنا بولا اتنا بولا کہ آخر اس نے طلاق لیا، تب ان کو سکون ملا. پھر اس نے بعد میں کیا کیا کہ بعد میں وہاں کے مولوی صاحب نے مجھے کہا، بعد میں اس نے مکتب پڑھانا شروع کیا، یہ گھر میں قرآن، وہ گھر میں 2-3 گھروں میں قرآن پڑھانا شروع کیا. ہاں یہ اچھا کام کر رہے ہیں. مولوی صاحب، میں نے کہا پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے مفتی صاحب وہ قرآن نہیں پڑھاتی تھی، وہ زنا کروا کے اپنا پیٹ پالتی تھی. قرآن کے پڑھانے کے آڑ میں کیا کرتی تھی؟ وہ مجبور کیا، معاشرے نے مجبور کیا. یہ ہے ہمارا گندا معاشرہ کہ گاؤں کے تمام شرابی کبابی زانی چھٹے پھر رہے ہیں ہمارے سرٹیفکیٹ سے، خاموش سرٹیفکیٹ سے. وہ سارا کام کر رہے ہیں، معاشرے کو گندا کر رہے ہیں. لیکن جہاں کسی نے ایک نکاح کر لیا، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا، بیوہ سے کر لیا، مطلقہ سے کر لیا، ہماری تونڈی، ہمارا تونڈی اخبار چالو ہو جاتا ہے. تیرے کو معلوم کیا، تیرے کو معلوم کیا، تیرے کو معلوم کیا، تیرے کو معلوم کیا. ہاں کسی کو بولنا مت کے نام پر جو پورے محلے میں اور پوری بستی میں اس کو بدنام کر دیتے ہیں، اس کے لیے منہ دکھانا کہیں پر منہ دکھانے کی گنجائش نہیں چھوڑتے. اللہ چھوڑے گا ان کو؟ خود تو ہمتیں نہیں کی، کرنے والوں کی اس طرح ہمتیں توڑی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ حکم دیا ہے نکاح کرو، یہ علاج ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ علاج ہے، نکاح کرو. اور سب سے بہترین علاج اس کے بعد فرمایا نکاح کراؤ. تو نکاح کرانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آگے جو ہمارے دل میں آتا ہے کہ بھائی پالے گا کون. ایک جگہ ایسی بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، مسجد مشکات شریف کے ختم میں گیا تھا، وہاں میں نے بات چھیڑی تو ایک صاحب کہنے لگے سب ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن سنبھالے گا کون؟ میں نے کہا پہلی کو آپ سنبھال رہے ہیں، بولو کسی کے بس میں ہے ایک بیوی سنبھالنا؟ پہلی کو نہیں وہ تو اللہ. میں نے کہا پھر دوسری میں اللہ نہیں سنبھالے گا؟ وہ ہمت دیکھتا ہے، اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ ضرور سنبھالے گا. جو بھائی کے گھر میں راشن دے رہا ہے، باپ کے گھر میں راشن دے رہا ہے، ماں کے گھر میں راشن دے رہا ہے، برتن مانج کے راشن دے رہا ہے، وہ سارے راشن جمع کرے گا. تمہارے توکل کی ضرورت ہے، اللہ تمہارے گھر میں اس کی روزی پہنچائے گا. اس وقت کا سب سے بڑا مرض ہے یہ، اور اس وقت کا سب سے بڑا علاج اللہ نے بتایا ہے. اسلام اچھا ہے، مسلمان بگڑ گیا. علاج موجود ہے، مریض کی غلطی ہے وہ دوا کھا نہیں رہا ہے اور پھر واٹس ایپ پہ گھما رہا ہے. 10 کی تصویریں تھی پہلے اسلام والی، اب یہ ہو گئی، اب وہ ہو گئی. اور پھر 2 قسم کے لوگ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ان ذلیلوں کو ایسے ہی ذلیل ہونے دو، ان کی مدد مت کرو. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی ان کی مدد کرو، ان کو سمجھاؤ، واپس لے کے آؤ اسلام کی طرف. اور کچھ نہیں جانتے کہ باطل کتنی سازشیں کر رہا ہے. لیکن وقت پر جو ایکشن لیا جاتا ہے اور نکاح کیا جاتا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کرنا ہے.